کہ زم 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 ٹھہر جا، رک جا رک جا، تو وہاں پہ پانی رک گیا. آپ نے وہاں سے یعنی مکمل طور پر رکا نہیں، چشمہ جاری ہوگا مگر ہو گیا. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھی اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر. اللہ اکبر اللہ اکبر. حیرت سے خود کو بھی دیکھتا ہوں، منظور ہوگی مقبول ہوگی. حیرت سے خود کو بھی کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو کہ لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد نبی اکرم رسول محتشم اللہ کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ خالق کائنات نے یہ ذوالحج کا جو مہینے کا دوسرا جمعۃ المبارک جو ہمیں نصیب ہوا ہے، اللہ رب العزت ہم ساروں کی حاضری کو قبول فرمائے
یسٹرڈے عید الاضحیٰ کا دن ہم نے ایک سنت کے مطابق جو سیلیبریٹ کیا ہے، شادمانی کا جو دن تھا، خوشی کا جو دن تھا، ہم نے حضور علیہ السلام کی شریعت کو اپناتے ہوئے اور حضور علیہ السلام نے جو فرمایا ہے کہ کس طرح سے محبتیں بانٹی جاتی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کرنا، یہ ہم نے شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے یہ یقیناً ہم ساروں نے کام انجام دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ساری محبتیں قبول فرمائے، اور عظیم دن کی جو نشانی تھی وہ مقبولیت کی گھڑی، وہ اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرنا۔ جتنے بھی صاحب نصاب ہیں، صاحب استطاعت رکھنے والے ہیں، انہوں نے وہ قربانی پیش کی ہے، سنت ابراہیمی علیہ السلام کو اپنایا ہے، اور جو صاحب استطاعت ہیں انہوں نے مکہ شریف میں جا کر اللہ کے حکم کے مطابق، حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق فریضہ حج بھی ادا کیا ہے۔ وہ مقبول شخصیات، وہ شادیان اسلام جو توحید کے پرچار کرنے والے، ان کو خالق کائنات نے اپنے فضل و کرم سے اس سرزمین پہ بلایا اور حج کی سعادت نصیب فرمائی۔ حج کے حوالہ سے the pilgrim hajj to مکہ، بالخصوص یہ جو حج کا جو معاملہ ہے یہ صاحب استطاعت پہ ہے۔ ایک ہوتا ہے صاحب نصاب، ایک ہوتا ہے صاحب استطاعت۔ صاحب استطاعت کا ذکر بھی قرآن پاک کے اندر رب کائنات نے فرمایا کہ یعنی کہ وہ شخص ہے کہ جس کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ وہ مثلا حج کا جتنا اخراجات ہوتے ہیں، جتنے پیسے لگتے ہیں پاؤنڈز کے حساب سے، جتنے 1000 پاؤنڈز لگتے ہیں، 8000 یا 7000 یا 10 وٹ ایور جتنے بھی لگتے ہیں، اس کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ حج کرنے کے لیے جب جائے تو اس کے پیچھے جو فیملی رہ رہی ہے ان کے اخراجات میں بھی وہ شامل ہوں، کہ اس کے پاس اتنا مال ہو کہ گھر والے آسانی سے وہ 1 مہینہ یا 2 ہفتے یا 3 ہفتے گزار سکے ان پیسوں پہ۔ اور ساتھ ہی رب کائنات نے یہ فرمایا کہ جو شخص جانے والا ہے اس کی صحت بھی اچھی ہو، کوئی ایسی بیماری لاحق نہ ہو کہ وہ چل نہ سکے، یعنی جان بوجھ کر وَلَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، یا اپنی جان پہ وہ یعنی کہ اپنے نفس پہ وہ بوجھ ڈالے، یہ رب کائنات کا پیغام نہیں ہے۔ رب کائنات نے، اللہ کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانیاں رکھی ہیں کہ صحت مند ہو، مالدار ہو، اور اسے کسی چیز کی کمی نہ ہو، تو وہ شخص صاحب استطاعت ہے، اس پہ حج فرض ہے۔ اس کے پاس جب بھی اتنا پیسہ آئے، اچھی صحت آئے، تو جب بھی حج کا موقع آئے، ٹائم آئے تو وہ حج کے لیے جائے۔ تو وہ صاحب استطاعت رکھنے والے، ان پہ حج کیا ہے؟ فرض ہے، ضروری ہے ان پہ۔ تو صاحب نصاب والے جو شخص ہیں ان کے حوالہ سے حضور علیہ السلام نے فرمایا جو صاحب نصاب ہیں ان پہ اوپر زکوٰۃ جو ہے لازم و ملزوم ہے، فرض ہے ہر سال میں، اور قربانی واجب ہے۔ اس حوالہ سے آقا علیہ السلام کی مشہور حدیث، میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا، صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا، وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے، مجھے اس کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یعنی جو جان بوجھ کر اس طرح سے صاحب استطاعت حج نہیں کرتا، وہ یہودی ہو کے مرے، یعنی جو ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے، اس تمام مذہب پہ اس کی ڈیتھ بھی ہو جائے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، حالانکہ وہ میرا امتی ہے، مجھے اس کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کے اوپر حج فرض ہے۔ اسی جو حج کا موقع ہے وہاں پہ جو حاجی حج کرتے ہیں، خانہ کعبہ کی بھی بڑی شان، عظمت، بلند و بالا، جو ازل سے اللہ کے فرشتوں نے اللہ کے حکم سے بلڈ کیا تھا۔ آدم صفی اللہ علیہ السلام نے، پھر نوح علیہ السلام کا طوفان آیا، اس وقت ان کے دور میں جب طوفان آیا، ان کی قوم نے کہنا نہ مانا، اس وقت جب کشتی بنائی گئی تھی، یہ ہسٹری آپ کو پتا ہے، اس وقت کیا ہوا، جب پانی آیا پوری زمین پہ، ایسا نہیں ہے کہ ادھر ٹیلفورڈ نہیں آیا یا ادھر برطانیہ میں نہیں آیا، پوری دنیا میں پانی پھیلا 40 دن تک، ایک روایت کے مطابق پوری دنیا میں وہ پانی ہر طرف رہا،
وہ کشتی جو جودی پہاڑی پہ ٹھہری تھی حضور علیہ السلام کے وسیلہ سے، اس کی ہسٹری بھی قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو ثانی آدم کہا جاتا ہے۔ ثانی کہتے ہیں سیکنڈ، دوسرا۔ آدم علیہ السلام کے بعد جو نوح علیہ السلام کا جس وقت ان کے دور میں جب طوفان آیا، جو وہاں پہ لوگ موجود تھے آپ کو ماننے والے، پھر وہاں سے دوسری نسل کا سلسلہ شروع ہوا۔ پھر اس کے بعد یک کے بعد دیگر جو انبیاء علیہ السلام آتے رہے۔ تو اس وقت خالق کائنات نے خانہ کعبہ کو ایک روایت کے مطابق اٹھا لیا تھا، اور ایک روایت کے مطابق یعنی اٹھا لیا تھا، اور دوسری روایت یہ ہے کہ اس وقت جب پانی پھرا تو خانہ کعبہ کے جو اوپر جو ریت جو تھا، مٹی تھی، اس کے اوپر آ گئی۔ پھر اللہ کے پیارے نبی کو اللہ رب العزت نے نشاندہی فرمائی کہ وہاں پہ نشان ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام سے ظاہر ہوا۔ وہ ابراہیم علیہ السلام سے آپ اس کی سنی ہوگی اسماعیل علیہ السلام کے حوالہ سے، جس وقت آپ کو وہاں پہ لٹایا گیا، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب آپ نے اپنے زوجہ محترمہ سے کہا کہ آپ یہیں پہ یہ حکم دیا ٹھہرنے کا، آپ کو خاموشی کا حکم دیا خالق کائنات نے۔ اسماعیل علیہ السلام وہاں پہ تڑپ رہے ہیں، کھانا ختم ہو گیا، کھجوریں ختم ہو گئی، پانی نہیں رہا، کوئی شے کھانے پینے کی نہیں رہی۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام وہاں پہ چل بسے، تو اللہ کے حکم سے اللہ نے حکم دیا ابراہیم آپ نے بولنا نہیں ہے، خاموشی کا روزہ یعنی رکھنا ہے، بولنا نہیں ہے۔ اس وقت حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لخت جگر اسماعیل علیہ السلام کو اس جنگل میں لٹایا، ان پہاڑیوں کے درمیان۔ اس وقت اسماعیل علیہ السلام وہاں پہ چھوٹے بچے تھے، وہاں پہ لٹایا، تڑپ رہے تھے، بلک رہے تھے، پانی نہیں ہے، کھجوریں ختم ہو گئی، کوئی کھانا نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چل بسے اللہ کے حکم سے۔ جب چلے تو حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو بلایا، تو پھر آپ نے خاموشی اختیار کی۔ پھر آپ نے ان سے پوچھا کیا کوئی اللہ کا حکم ہے؟ تو آپ نے اشارہ کیا ہاں، صرف اپنے سر کو مبارک کو ہلایا کہ ہاں اللہ کا حکم ہے، اس لیے میں نہیں بول رہا۔ تو پھر آپ سمجھ گئے ہاں اب مجھے پتہ چلا آپ کو اللہ کا حکم ہے۔ وہاں سے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہاں سے دوڑ لگائی صفا اور مروہ۔ میں نے کل بیان کیا تھا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ وہاں پہ اللہ کی بندی نے دوڑ لگائی پانی کی خاطر۔ اب جو پہاڑی تھی اس کے اوپر چڑھ کے جاتی ہیں، دیکھتی ہیں دور دراز کوئی پانی تو نظر آئے، میں اپنے پیارے لہتے جگر کو پانی دوں، تو وہاں پہ پانی نہیں پایا۔ پھر نیچے دوڑ کے آتی ہیں اپنے بچے کی طرف کہ بچے کو کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے، کوئی ایسا درندہ، کوئی ایسا جانور آ کر کوئی نقصان ضرر نہ پہنچا دے۔ پھر آپ کو پہاڑی کے اوپر جاتی ہیں، آپ نے 7 بار یہ چکر لگائے، یعنی 7 ادھر سے 1 2 3 4 5 6 7 دوڑ وہاں سے لگائی۔ ختم کہاں پہ ہوئی؟ اسماعیل علیہ السلام جہاں پہ لیٹے ہوئے تھے وہاں پہ 7 آپ نے اس طرح سے چکر لگائے۔ آخر کار اسماعیل علیہ السلام نے اپنے پاؤں مبارک کی ایڑی رگڑی، بلک رہے تھے، پانی چاہیے آپ کو، کھانا چاہیے تھا۔ جب آپ نے ایڑی پاؤں کو رگڑا زمین پہ تو وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ جب پانی کا چشمہ جاری ہوا اسماعیل علیہ السلام کے وسیلہ سے، تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس پانی سے کہا کہ زم زم زم، ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا، رک جا۔ اتنا پانی کے چشمے بہہ نکلے تھے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ زم 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 جو نہ کہتی تو پوری دنیا میں پانی ہو جاتا، پانی یہ ختم بھی نہ ہوتا۔ یعنی اتنا پانی اب بھی کافی ہے، یہ ایسا نہیں کہ نہیں ہے، یعنی پوری دنیا میں پانی ہی پانی ہو جاتا، کہیں پہ زمین نظر نہ آتی۔ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ زم زم زم، ٹھہر جا رک جا رک جا، تو وہاں پہ پانی رک گیا۔ آپ نے وہاں سے یعنی مکمل طور پر رکا نہیں، چشمہ جاری ہوگا مگر ہو گیا، پر اس طرح سے نہیں کہ جس طرح سے پھیلنا تھا۔ اللہ کے بندی کے زبان سے الفاظ نکلے، اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے جو چشمہ جاری ہوا زمزم کا۔ دیکھیے آج بھی حاجی حج پہ جاتے ہیں، صبح قیامت تک یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا، اس پانی کے اندر ذرا بھر بھی کمی نہیں آئی۔ پوری دنیا میں پانی جا رہا ہے، پوری دنیا میں وہاں پہ حاجی حج کرنے والے ہر روز ہر لمحہ لہجہ جو عمرہ کرنے والے ہیں، مقیم ہیں، رہنے والے، اس پانی کو استعمال کرتے ہیں، پھر بھی پانی کے اندر کمی نہیں آئی۔ اب وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ نسبت اسماعیل، اللہ کے نبی نے وہاں پہ ایڑی مبارک رگڑی
آپ کی نسبت کی وجہ سے، آپ کی ایڑی کی نسبت کی وجہ سے. دیکھیے پاؤں ہاتھ ہے نا، ہاتھ آپ نے بھی یقیناً رگڑا ہوگا، بلک رہے تھے، آپ کی پیٹھ مبارک بھی زمین پہ لگی ہوئی تھی نا، پیٹھ مبارک آپ لیٹے ہوئے تھے. یہ جو پاؤں کا نشان جو ہے، پاؤں کی ایڑی، یہ وہاں سے پانی کے چشمہ میں جاری ہوا. پیٹھ سے بھی ہو سکتا تھا، سر ہے، سر کی جگہ سے بھی ہو سکتا تھا. یہ رب کائنات یہاں پہ کچھ ہمیں پیغام دینا چاہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی کا مقام دیکھیں. جو ہم پانی پی رہے ہیں اس کی نسبت پاؤں کے ساتھ ہے، ذرا غور کریں، ایڑی کے ساتھ ہے. ہم جھکے پھر بھی فتویٰ دیکھیں، اللہ کے نبی کی ایڑی کا مقام دیکھیں، پیٹھ سے بھی پانی جاری ہو سکتا تھا. آپ کے سر مبارک کی جگہ سے جو زمین ٹچ تھی وہاں سے پانی جاری ہو سکتا تھا. خالق کائنات ہمیں کچھ پیغام دے رہا ہے کہ اللہ کے پیارے خلیل کے بیٹ لگتے جگر نے، اسماعیل علیہ السلام نے جو ایڑی رگڑی وہاں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. کہ کیوں وجہ یہی تھی کہ پاؤں کا مقام اور مرتبہ ہے. ایک مقام رب کائنات ہمیں سمجھانا چاہ رہا ہے. ایک مقام، وہ جو جگہ جہاں پہ آپ کے پاؤں مبارک تھے، کہ پاؤں والی جگہ کو نہ بھولنا. یہ پاؤں والی جو جگہ ہے نا، اس کا مقام اور مرتبہ وہ ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا گیا. اور ایک روایت کے مطابق یہ اللہ کے نبی کی نسبت دیکھیں نا، حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، پیراڈائز ہے. صرف ماں کے بارے میں نہیں فرمایا. کافی روایات میرے پاس ایسی بھی ہیں کہ ایسی روایات ہیں جہاں پہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ماں اور باپ دونوں کا فرمایا. ہم کہتے ہیں نا باپ کے چہرے کو دیکھنا جنت کا دروازہ ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، مگر حضور نے یہ بھی فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ ماں جو ہے اور باپ، ان دونوں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. یہ میں حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، میں اپنی طرف سے بات نہیں کہہ رہا. ماں اور باپ دونوں کے بارے میں بھی کچھ روایات کے اندر یہ بات آئی ہے، مگر جو کلیئرلی الفاظ آئے ہیں وہ ماں کے بارے میں آئے ہیں. جو کئی مقامات پہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اب جو ماں کے قدموں کو بوسہ دے نا، اس نے جنت کو بوسہ دیا ہے، جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دیا ہے. اس نے ماں کے قدموں کے نیچے جو جنت رکھی گئی، وہ جو زمین ہے، وہ جو تلوے ہیں ماؤں کے تلوے جو ہیں، وہ بھی جنت کی چوکھٹ میں سے چوکھٹ ہے. اس لیے لہٰذا اس کے اندر بڑا پیغام ہمیں مل رہا ہے. میں اپنے اس طرف آ رہا ہوں کہ جو خانہ کعبہ کے اندر، اس خانہ کعبہ کا مقام اور مرتبہ دیکھیں کہ جہاں ابراہیم علیہ السلام نے اس خانہ کعبہ کو تعمیر کیا اپنے لگتے جگر اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر، جو کل میں نے بیان کیا تھا. اس کے بعد جب یہ اتنی ذبح عظیم قربانی جو ہے رب کی بارگاہ میں اس ابراہیم علیہ السلام نے جب پیش کی، پھر اس کے بعد اگلا مقام دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کے لگتے جگر، پھر تھوڑے سے اور آپ اللہ کے نبی تھوڑے سے تگڑے ہوئے عمر مبارک میں، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں خانہ کعبہ بلڈ کرنے کا حکم آ گیا، خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے کا حکم آ گیا. اور وہ حکم جس وقت ہوا اس کا ذکر بھی خالق کائنات نے قرآن پاک کے اندر فرما دیا. خالق کائنات نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. جس وقت ابراہیم علیہ السلام the build the خانہ کعبہ، اس وقت وہ پتھر کے اوپر پتھر رکھ رہے تھے. اس ابراہیم علیہ السلام ایک جگہ، ایک پتھر تھا، وہاں پہ آپ نے پاؤں مبارک کو رکھا. جب آپ نے خانہ کعبہ کو بلڈ کر رہے تھے، ہسٹری لمبی ہے، خانہ کعبہ کو بلڈ کرتے کرتے جب آپ نے اس پتھر کے اوپر اپنے قدموں کو رکھا، اب آپ کو پتہ ہے جب بلڈر بلڈ کرتا ہے کسی دیوار کو تو دیوار اوپر ہی چڑھتی ہے، تو اس کو کسی سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، کسی لفٹ کی ضرورت ہوتی ہے نا، کیونکہ اوپر چڑھنے کے لیے، اوپر جانے کے لیے اس کو کوئی سہارا چاہیے، اس کو کوئی چیز چاہیے. ابراہیم علیہ السلام اس پتھر کے اوپر کھڑے ہوئے، جب دیواریں بلند ہوتی گئی، جو دیوار یعنی اوپر چڑھتی گئی، تو ابراہیم علیہ السلام اس پتھر کے اوپر جب چڑھے تو روایات کے اندر ہے، علماء کرام فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو پتھر تھا، اب ابراہیم کو سائیڈ پہ آگے پیچھے جانا
تھا کیونکہ 4 کونے ہیں، اس 4 کونوں کو بلڈ کرنا تھا، دیوار اوپر چڑھتی گئی، اب کسی سیڑھی کی ضرورت تھی، لفٹ کی ضرورت تھی، اس پتھر کے اوپر کھڑے ہیں ابراہیم علیہ السلام، پتھر جو ہے سٹون ہے وہ باتیں کر رہا ہے اللہ کے نبی کے ساتھ، جو دیوار اونچی چڑھتی گئی پتھر اوپر ہوتا رہا، لفٹ کی طرح پتھر اوپر چلتا رہا، جب پتھر اوپر گیا تو ابراہیم علیہ السلام ٹائم بریک، جس کو ہم کہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے بریک کر لو، کو ناشتہ کر لو، کھانا کھا لو، ابراہیم علیہ السلام تھوڑی دیر بریک کرنے کے لیے نیچے اترنے کی کوشش کر رہے ہیں. The Prophet of Allah want to come down. The stone talked to the Prophet of Allah ابراہیم علیہ السلام. اب وہ جو سٹون ہے، پتھر ہے، اس کے اوپر کھڑے ہیں آپ، پاؤں کے نشان موجود ہیں وہاں پہ آج بھی، پتھر کے نیچے سے اوپر سے اترنے لگے، چھلانگ لگانے لگے. روایت کے مطابق سٹون جو پتھر ہے وہ اللہ کے نبی سے کہتا ہے، اے اللہ کے نبی پرافٹ ابراہیم علیہ السلام چھلانگ نہ لگائیں، میں خود نیچے ہو جاؤں گا. اور روایات کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جدھر جدھر ابراہیم پتھر لگانا چاہ رہے تھے، گارا کون بنا رہا ہے، دے کون رہا ہے، اسماعیل علیہ السلام. اسی پتھر کے اوپر ابراہیم کھڑے ہیں علیہ السلام، آپ کے لہتے جگر اسماعیل گارا بنا کر، اینٹیں اٹھا کر یا پتھر اٹھا کر دے رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام جو پتھر اوپر رکھتے تو وہ پتھر جو ہے جس کے اوپر کھڑے تھے وہ لفٹ کی طرح اوپر جاتا رہا اور باتیں بھی کرتا رہا. جب خانہ کعبہ تعمیر ہو چکا وہاں پہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی. اللہ کے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا. اللہ کے نبی ابراہیم نے اپنے پیارے ہاتھوں کو رب کی بارگاہ میں اٹھایا، اے اللہ میں اس خانہ کعبہ کو تعمیر کر چکا ہوں تیرے حکم سے، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے میرے رب یہاں عظمت والا رسول مبعوث فرما. 4000 سال کے بعد مکہ کی سرزمین پہ میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کی جلوہ گری ہوئی. 4000 پیچھے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، التجا کی. پھر قرآن کہہ رہا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. یہاں پہ ایک اندر بڑا پیغام ہے کہ ایسا رسول مبعوث فرما جو انہیں تلاوت کروائے، تلاوت سکھائے، کس کی؟ آیاتکا ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اس قرآن کی تعلیم دے. اس سے پتہ چلا کہ سب سے خیر والا جو کام ہے، سب سے جو بیسٹ جس کو کہا گیا وہ قرآن کی ٹیچنگ ہے، قرآن کا پڑھنا اور قرآن کا سنانا ہے سب سے بیسٹ. یہاں پہ پہلا لفظ یہی ہے، وَآيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. اس کو پڑھ کے لوگ عالم بنتے ہیں، اس کو پڑھ کے لوگ قاری قرآن بنتے ہیں، اس کو لوگ پڑھ کے حافظ قرآن بنتے ہیں. پھر فرمایا وَالْحِکْمَةِ. اب سیاست والا لفظ یہ نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہتے سیاست، حکمہ، اس میں حکمت رکھی گئی. حکمت یہ رکھی گئی صرف علماء کا کام نہیں ہے. حکمت اس میں کیا ہے؟ ان نوجوان طبقے کو، ان بزرگوں کو، ان بچوں کو پیار اور محبت سے مسجد میں اللہ کے گھر میں جو بلڈ کیا گیا ہے اس کے اندر وہ لائے. والحکمہ ویزکیہم. پھر جب وہ مسجد میں آئے، وہ انتظامیہ، وہ عوام الناس، وہ علماء جن کی نیت خاص اور خاص اللہ کی رضا کے لیے ہے، اللہ کی رضا کے لیے ان کی خاص نیت یہ ہے. کوئی ٹولہ بازی بنانا نہیں ہے، کوئی جھگڑا فساد کرنا نہیں ہے. کیوں؟ قرآن بیان کر رہا ہے یہ امن والی جگہ ہے، اس کو امن والا ہی بنانا ہے. امن والی جگہ کو، دل یہاں پہ امن والا ہی چاہیے. سکون یہاں ہم اختیار کرنے کے لیے آتے ہیں، یہاں اللہ کو یاد کرنے کے لیے آتے ہیں. کسی کے اوپر کوئی گن اچھاڑنے کے لیے نہیں آتے. یہاں پہ آتے ہیں قرآن سنانے کے لیے، یہاں پہ آتے ہیں لوگوں کو بلانے کے لیے. اگر ہم ہی بگڑ جائیں، ہماری اولاد کہاں ملے گی؟ ٹاؤن میں، بازاروں میں ملے گی، ایسے سے اڈوں میں ہمیں ملے گی. یہ ذرا سوچیں، غور کریں. اس وجہ سے کہ قرآن ہمیں کہہ رہا ہے وَيُزَكِّيهِمْ. اگر ہم خود پاک نہیں ہوئے تو ہماری اولاد کیسے پاک ہوگی؟ اگر ہم نمازی نہ ہوئے، ہماری بچی پردہ دار نہ ہوئی، ہمارا کیا ہے؟ ہماری زندگی اس طرح سے ہے. عید آپ نے بھی گزاری ہے، میں نے بھی گزاری ہے. اس لیے کہہ رہا ہوں ہماری سوسائٹی میں کچھ ہوتا جا رہا ہے. اس لیے یہ ٹولہ بازی سے عیدیں نہیں ہوتی،
عیدیں ہوتی ہیں محبت کا نام ہے، عید محبت کا نام ہے. ہماری جدھر کی برادری تغری ہو جائے ہم کہتے ہیں دوسرے کو بھول جاتے ہیں. اسلام نے ہمیں یہ نہیں سکھایا. اسلام نے ہمیں سکھایا الا المتقین. اس دن سارے بھاگ جائیں گے، سارے بھاگ جائیں گے الا المتقین. باپ ماں بیٹا پیر مرشد جو کامل ہے وہ تو ورا الورا ہے، سارے ایک سائڈ پہ ہو جائیں گے، مگر وہ تنے تنہا رب کی بارگاہ میں جواب دے گا بندہ. اس وقت الا المتقین، کامل ولی مرشد، وہ کامل جو اس کا دوست ہے جو مسجد میں لے کر اللہ کی رضا کے لیے آیا کرتا تھا، اپنے بچوں کو لے کر آیا کرتا تھا، وہاں پہ ایمان کا رشتہ کام آئے گا. Who's help you in the day of judgment? We believe alhamdulillah that our Prophet sallallahu alaihi wasallam is the Shafi al-Muslimin آقا. حضور ہماری شفاعت کریں گے، مگر الا المتقین کی بات پہلے کی ہے. جس وقت سارے بھاگ جائیں گے، وہ جو سنگی گہرے دوست ہیں جن کو ہم نے مسجد کی طرف نہیں بلایا، ان کو لے کر اڈو میں جاتے رہے، پب کلب میں جاتے رہے، ڈانس اور کنجر خانے میں جاتے رہے، وہ تو ان کے دشمن بنیں گے کل قیامت کے دن. اللہ فرماتا ہے وہی تمہارے دوست ہیں. وہاں پہ ہو سکتا ہے بھائی بھی بھاگ جائے، بیٹی بھاگ جائے، بیوی بھاگ جائے، والدین بھاگ جائے. الا المتقین، جو ایمان والے ہیں وہ نہیں بھاگیں گے، آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر جنت میں چلے جائیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. یہ اللہ کا پیغام ہے، اللہ کے پیارے محبوب کا پیغام ہے. اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے تمام یہ بات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. ساتھی نے 80 پاؤنڈز مسجد کے لیے دیے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے.